پیارا ہے مصطفیٰ کا جو پیارا علی کا ہے، پیارا ہے مصطفیٰ کا جو پیارا علی کا ہے، دونوں جہاں میں اس کو سہارا علی کا ہے۔ پیارا ہے مصطفیٰ کا جو پیارا علی کا ہے، دونوں جہاں میں اس کو سہارا علی کا ہے۔ اور کفار کانپ کانپ اٹھے دیکھ کر، کفار کانپ کانپ اٹھے دیکھ کر جلال، کفار کانپ کانپ اٹھے دیکھ کر جلال، کفار کانپ کانپ اٹھے دیکھ کر جلال۔ دوبارہ اٹھ نہ سکا جو مارا علی کا ہے، دوبارہ اٹھ نہ سکا جو مارا علی کا ہے۔ اور کتنے عظیم آپ ہیں اسلام کے لیے، کتنے عظیم آپ ہیں، کتنے عظیم آپ ہیں اسلام کے لیے۔ پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور مشکل میں نے جب بھی کہا یا علی مدد، مشکل میں نے جب بھی کہا یا علی مدد، حاصل ہوا وہیں پہ سہارا علی کا ہے، حاصل ہوا وہیں پہ، حاصل ہوا وہیں پہ سہارا علی کا ہے۔ اور ان کے کرم کا سایہ سروں پر ہے دائم، ان کے کرم کا سایہ سروں پر ہے دائم۔ اور ہم ڈوبے کیسے جبکہ کنارہ علی کا ہے، ہم ڈوبے کیسے کنارہ علی کا ہے۔ اور دل مصطفیٰ پہ وار ہو چکا ہوں میں دوستو، دل مصطفیٰ پر وار ہو چکا ہوں میں دوستو۔ باقی ہے جو بھی سارا کا سارا علی کا ہے، باقی ہے جو بھی سارا کا سارا علی کا ہے۔ اور اجازت دیں تو نعت کے چند اور اشعار آپ کو سنا دیں، آپ کے ذوق کو اور زیادہ مولا علی کے بارگاہ میں مائل کرنے کے لیے نعت کے چند اور اشعار۔ کہ عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے۔ اور علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے۔ جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے، وہاں پر سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے، وہاں پر سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور علی وہ ہے کہ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی، علی وہ ہے کہ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی انہیں دیدار رسالت مآب ہوتا ہے۔ علی وہ ہے کہ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی انہیں دیدار رسالت مآب ہوتا ہے۔ اور علی سے میں ہوں اور مجھ سے ہے جناب علی، علی سے میں ہوں اور مجھ سے ہے جناب علی۔ محبتوں کا بیاں یوں نصاب ہوتا ہے، محبتوں کا یوں بیاں نصاب ہوتا ہے۔ اور ہے جس کا مولا نبی اسی کا مولا علی، ہے جس کا مولا نبی اسی کا مولا علی۔ غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے جس کے مولا نبی اسی کے مولا علی۔ غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے۔ اور اسی پہ حکمت و دانش ہے آج تک نازا، اسی پہ حکمت و دانش ہے آج تک نازا۔ جو شہر علم نبوت کا باب ہوتا ہے، جو شہر علم نبوت کا باب ہوتا ہے۔ اور علی کے بازوئے خیبر شکن کی طاقت سے، علی کے بازوئے خیبر شکن کی طاقت سے ذلیل مرحب و عنتر شتاب ہوتا ہے، ذلیل مرحب و عنتر شتاب ہوتا ہے۔ اور کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی، کوئی ہے داتا ولی تو کوئی ہے مہر علی۔ علی کے در کا گدا لاجواب ہوتا ہے، علی کے در کا گدا لاجواب ہوتا ہے۔ اور علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے۔ اور خدا کے گھر میں ہی اس کو ملی ردائے شہید، خدا کے گھر میں ہی اس کو ملی ردائے شہید۔ خدا کے گھر میں جو پیدا جناب ہوتا ہے، خدا کے گھر میں جو پیدا جناب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں تذکرہ کرنے لگا ہوں خلیفہ چہارم کا،
حسنین کے بابا کا، زہرا کے شوہر کا، کس کا؟ زہرا کے شوہر کا، فاتح خیبر کا، داماد پیمبر کا۔ اے عاشقان علی سنو، جب علی کا نام آئے نا تو جھوما کرو، چہروں پر مسکراہٹیں آ جانی چاہیے، آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نغمے آ جانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام سن کر فقط چہرے پر مسکراہٹ مومنوں کے آتی ہے۔ تو جب علی کا نام لیا جائے یا علی کا تذکرہ ہو، چہروں پر مسکراہٹیں لاؤ اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولو علی یا علی، زہرا کا شوہر، بولے آپ حضرات، زہرا کا شوہر علی، علی زہرا کا شوہر، داماد پیمبر، فاتح خیبر، فاتح خیبر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آقائے ابو ذر، آقائے ابو ذر، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حسنین نے پکارا، میرے غوث کا نعرہ، میرے غوث کا نعرہ، میرے غوث نے پکارا، میرے خواجہ کا نعرہ، میرے خواجہ کا نعرہ، میرے خواجہ نے پکارا، میرے خواجہ نے پکارا، میرے خواجہ نے پکارا، علی 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 علی۔ یہ علی علی کہنے میں اتنی طاقت آتی نا، اتنی انرجی آتی ہے۔ آپ بھی کبھی فیل کریں کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، آپ کسی کام کو یا کسی چیز کو توڑ رہے ہو نا، وہ ٹوٹ نہ رہا ہو، یا علی کہیے وہ ٹوٹ جائے گا، یا علی کہنے سے قوتیں آتی ہیں۔ اور علی کا جب نام آئے سنیو، مسکرایا کرو، وجد میں آ کے جھوما کرو، فخر کیا کرو، علی میرا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، علی کے تذکرے پر، علی کا تذکرہ یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ علی کا تذکرہ حلالی اور حرامی ہونے کا پہچان بتاتا ہے۔ علی کے تذکرے پر جس کا چہرہ کھل جائے وہ حلالی ہے، اور علی کے تذکرے پر جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ حلالی نہیں، حرامی ہوگا۔ یا علی یا علی ہاتھوں کو اٹھا دو، علی 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 علی۔ اور سنیں، علی 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 کہنے سے نہ آدمی ولی بن جاتا ہے، علی 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 کہنے سے آدمی، حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں، شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرب حق اے نیاز گر خواہی، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں آپ، بریلی شریف میں آپ کی مزار مقدس ہے، آپ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زبا معین الدین اجمیری۔ اے نیاز، اگر قرب حق چاہتے ہو، اللہ کا تقرب چاہتے ہو، تو زباں پر ہمیشہ علی علی، حضرت زباں پر ہمیشہ معین الدین اجمیری اجمیری کہا کرو۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرما کر کہ اگر تم کو قرب خدا چاہیے، اللہ کے نزدیک مقام چاہیے نا، تو معین الدین کہو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر ولایت چاہیے اور جنت چاہیے تو معین الدین کے آقا علی علی کا نعرہ لگانا ہوگا۔ جو علی والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو علی والا نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا۔
میرا خواجہ میرا خواجہ یا رفائی. جنت میں وہی جائے گا جو علی والا ہوگا. اور سنیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، میرا قول نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتے ہیں، مولا علی سے ملاقات ہو، بولے سبحان اللہ، مولا علی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو صدیق اکبر مسکرانے لگتے ہیں. مولا علی کو صدیق اکبر دیکھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں. تو مولا علی مشکل کشا نے پوچھا، میرے بھائی ابوبکر آپ مجھ کو دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں محبت کیسی ہے صحابہ میں اور علی میں، اہل بیت میں اور علی میں، اہل بیت میں اور صحابہ میں محبت کیسی ہے. حضرت ابوبکر مسکرا رہے تو علی فرماتے ہیں، اے میرے بھائی ابوبکر آپ مجھ کو دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے میرے بھائی علی میں ابھی حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہاں سے؟ پیغمبر اعظم کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ علی دیں گے. جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ہیں، یہ حضور نے فرمایا ہے. تو جب یہ ابوبکر صدیق نے فرمایا نا تو حضرت علی کے مرتضیٰ بھی مسکرانے لگے، مولا علی بھی مسکرانے لگے. اب ابوبکر نے پوچھا، میرے بھائی علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، ابوبکر مجھ سے بھی حضور نے فرمایا ہے علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے محبت کرتا ہوگا. معلوم ہوا جنت میں وہ جائے گا جو علی والا ہوگا، اور جو علی والا نہیں ہوگا 1000 سجدے کرے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جبھی کسی شاعر نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم پہ جائیے. مسجد میں بھی ہے علی تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی ہے علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی ہے علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. میرے حضور نے فرمایا تھا نا، حضرت علی مرتضیٰ کئی صحابہ کو جمع کر کے آپ فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اے میرے حضور کے صحابہ، اے میرے بھائیوں بتاؤ غدیر خم کے موقع پر میرے کریم مصطفیٰ نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ حضرت علی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے حضور کے صحابہ بتاؤ میرے آقا نے میرے بارے میں غدیر خم کے موقع پر کیا کہا تھا؟ تو 30 صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کی قلیل جماعت میں 30 صحابہ کھڑے ہو گئے، یعنی اکثر صحابہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، علی حضور فرما رہے تھے من کنت مولا فعلی مولا. حضور غدیر خم کے موقع پر تقریر بولتے ارشاد فرما رہے تھے، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے علی حضور غدیر خم کے موقع پر فرما رہے تھے جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. ثابت ہوا حضور کی دعا مستجاب ہوئی. اب جو علی سے دشمنی رکھتا ہے خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا خدا دشمن ہے. جس کا خدا دشمن ہو خدا اس کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں داخل کیا کرتا ہے. تو جنت چاہیے تو علی والا ہونا پڑے گا، علی کا تذکرہ کرنا پڑے گا، علی کے نام پہ مسکرانا پڑے گا، علی کا ذکر کرنا پڑے گا. اور جو علی کے ذکر سے چڑھتے ہوں وہ نہیں ہو سکتے ہیں مگر مسلمان. کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. علی کی محبت ہے نا، لا یحب علی منافق، کسی منافق کے دل میں علی کی محبت ہو سکتی ہی نہیں ہے. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو عرض کر دوں، ایک حدیث اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں.
مولا علی کی محبت کا تقاضا کیا دوستو؟ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ایسی محبت ہے، جتنی شان آپ سنتے مولا علی کی نا، سب صحابہ نے سنائی ہے۔ صحابہ مجلس منعقد کر کے علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ساری روایتیں جو آپ سنتے ہیں نا، کسی نے کسی صحابی کی روایت ہے، صحابہ نے بتائی علی کی فضیلت۔ کچھ لوگ آج علی سے اور صحابہ ان دونوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، صرف صحابہ کو مانتے کچھ لوگ، تو کچھ لوگ کسی علی کو مانتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہو ہمارے مولا کا فرمان کیا ہے؟ میرے مولا علی مشکل کشا کا فرمان کیا ہے؟ مشکل کشا فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ علی فرماتے ہیں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے دل میں میری محبت ہے، ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے، عمر کا دشمن ہے، تو میرا دیوانہ نہیں ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ میرا دیوانہ نہیں، مجھ سے محبت کرنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں نا، میری محبت ہوگی تو ابو بکر کی بھی محبت ہوگی، میری محبت ہوگی تو عمر کی بھی محبت ہوگی، میری محبت ہوگی تو عثمان کی بھی محبت ہوگی۔ اگر صرف میری محبت رہی، ان اصحاب رسول کی محبت نہ رہی، تو سن لو اس کے دل میں میری بھی محبت نہ رہی۔ علی کون ہے؟ آپ جاننا چاہتے نا علی کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جس کو پالا ہو علی، جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کو چسایا ہو، وہ ہے علی۔ جو رسول اللہ کے پاس مسجد میں رہتے ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا سب جس کا مسجد میں ہے وہ ہے علی۔ اور علی کا ایسی کنڈیشن میں مسجد میں جانا حلال تھا کہ اس کنڈیشن میں سوائے نبی کے اور علی کے مسجد میں کسی کا جانا حلال نہیں۔ اور وہ بھی کوئی عام مسجد نہیں، مسجد نبوی ہے جس میں حضور رہ رہے ہیں۔ یہ علی کی ایک انفرادی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا علی کون ہے؟ تو جب مصطفیٰ ہجرت فرما کر مدینہ کے جانب مکہ سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو حضرت مولا علی کو فرمایا تھا آپ نے، اے علی آج میرے بستر پر میری سبز حضرمی چادر مبارک کو اوڑھ کر سو جانا۔ اے علی آج میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا۔ علی جانتے ہیں یہ حضور کا بستر نہ، آج بستر مرگ ہے۔ حضور کو کفار قتل کرنا چاہتے ہیں، کفار نے یہ پلان بنایا ہے، کفار کا یہ منصوبہ ہے کہ نبی رحمت سوئیں گے تو سوتے وقت میں ان پر حملہ کر کے نبی کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے حضور کو حکم دیا، اے میرے محبوب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ علی جانتے ہیں حضور کا بستر مرگ ہے، کفار حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، حضور کو قتل کرنے کے لیے حضور پر حملہ کریں گے۔ سوتے میں، سونے کی کنڈیشن میں حضور پر حملہ کرنے والے ہیں کفار۔ حضور فرماتے ہیں اے علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، آج تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی جانتے ہیں سویا تو قتل کر دیا جاؤں گا، یہ بستر مرگ ہے، کفار حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جب حضور نے فرمایا نا علی میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر مبارک کو اوڑھ لینا، تو علی فرماتے ہیں جی حضور میں سوؤں گا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی سنو، تم سو گے نا لیکن کوئی ظالم تم کو چھو بھی نہ سکے گا، تم صحیح سلامت رہو گے۔ اور اس کے بعد میرے پاس جو امانتیں ہیں یہ امانتیں مکہ والوں کو ادا کرنا، پھر تم بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر، دیکھو سارے کفار قتل کرنے کے لیے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، لیکن میرے حضور علی کی زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں۔ ویسے بھی کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پھر ایسے کنڈیشن میں جب کفار قتل کرنے کے لیے تلواریں لیے گھر کے باہر کھڑے ہیں، سب جانتے ہیں آج بستر پر حملہ ہونے والا ہے، ایسے کنڈیشن میں حضور خوشخبری سنا رہے ہیں علی تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، تم سلامت رہو گے۔ صبح تم اٹھنا اور مکہ والوں کو ان کی امانتیں ان کے حوالے کرنا، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ میرے حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں کل کیا ہوگا، حضور بتا رہے ہیں
معلوم یہ ہوتا ہے حضور کو ساری چیزیں معلوم تھی، یقیناً حضور کو قیامت تک بلکہ ساری چیزیں حضور کو اللہ نے بتا دی تھی۔ حضور کل اور آج کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے اچھا حضور دیکھتے ہیں۔ امام احمد رضا پکار کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے سنتے ہیں کہ علی تم سلامت رہو گے اور صبح اٹھنا مکہ والوں کے سپرد ان کی امانتیں کرنا، پھر تم بھی ہجرت کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا اے علی تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، مجھے بڑا سکون ملا۔ میں بستر پر گیا حضور کے، سو گیا، ایسی نیند سویا نا اس سے پہلے مجھے اتنے چین کی نیند، اتنے سکون کی نیند کبھی نہیں آتی تھی۔ علی ہمیشہ ڈرتا تھا ہو سکتا ہے یہ علی کی آخری نیند ہو، لیکن جب حضور نے ضمانت لے لی ہے علی تم مرو گے نہیں، تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آؤ گے، علی فرماتے ہیں میں چین و سکون کے ساتھ ساری رات سوتا رہا۔ صبح کے وقت جب کفار حملہ کرنے کے لیے آئے تو کچھ کافروں نے کہا ارے قتل کرنے سے پہلے چہرہ کھول کے دیکھ لو پھر قتل کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، چہرہ کھولتے تو کیا دیکھے یہ حضور نہیں ہے علی ہے۔ علی کون ہے؟ حضور نہیں، علی سوئے ہیں۔ وہ لوگ نامراد ہو گئے چلے گئے۔ مولا علی مشکل کشا اب اٹھتے ہیں اور مکہ والوں کے حوالے ان کی امانتیں کرتے ہیں، مدینہ کے جانب ہجرت کرتے ہیں۔ تو مولا علی نے اپنی جان مصطفیٰ پر نثار کر دی ہے۔ آپ کے اس بستر پر سو کر جس بستر پر حملہ کرنے والے تھے کفار، تو جانتے ہیں بدلے میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو کتنا مقام دیا نا۔ مولا علی وہی ہے جن کو میرے حضور نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور میرے حضور نے مولا علی کو اپنے توشے مبارک پر اٹھا کر اتنا بلند کر دیا، دنیا کو میرے حضور بتا رہے تھے اے دنیا والوں سنو، میں جس علی کو اٹھا کر اونچا کر دیا ہو اب دنیا میں کوئی اس علی کو نیچا نہیں کر سکتا، سارے علی کو نیچا کرنے والے فنا ہو جائیں گے، علی کبھی نیچے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے علی کو اونچا کر کے اتنا اونچا کر دیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اور شیخ ان کے مرتبے کو صحیح معنی میں پہچان نہیں سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اور روایت تو یہاں تک بتاتی ہے جب مولا علی کو مصطفیٰ نے اپنے کندھے پر سوار کیا نا، مولا علی فرماتے ہیں میں تو اتنے اونچائی پہ چڑھ گیا، اتنے اونچائی پہ چڑھ گیا گویا میرا سر عرش اعلیٰ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اتنے اونچائی پر مصطفیٰ نے اتنا اونچا کر دیا، ان کے مرتبے کو آج کے ملا مولوی اور یہ گستاخان حسین کتابیں پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، سر پھوڑ ڈالیں گے مگر علی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے علی کو اتنا بلند فرما دیا ہے۔ علی کون ہے؟ اور آگے روایت سنو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ سارے صحابہ کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ عقد مواخات کے موقع پر میرے آقا ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا رہے تھے، رشتے اخوت قائم فرما رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ بچے ہیں تو علی، کون بچے ہیں؟ علی بچے ہیں۔ جب علی کو خبر ہوتی ہے میرے آقا نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں باقی رہ گیا ہوں، میں باقی ہوں، ابھی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی روتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، حضور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی رونے لگتے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے علی تجھ کو بھائی کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے سن انت فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے علی غمگین مت ہو، انت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ دیکھو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے حضرت علی چچیرے بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب
کہ بیٹے تو ہے نا، تو رشتے میں حضرت علی میرے حضور کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور نے رشتے اخوت کے موقع پر صراحتاً فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ لیکن احادیث کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر کھنگال ڈالیے، سارے کتب احادیث کو پڑھ ڈالیے، کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا جس علی کو کہا میرے مصطفیٰ نے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس علی نے اپنی حضور کو کبھی بھائی نہ سمجھا اور بھائی نہ کہا، اپنے رسول کو علی نے کبھی بھائی نہ کہا۔ تو آج کے یہ الٹے پیجامہ والے جو کہتے ہیں علی، جو کہتے ہیں حضور میرے بڑے بھائی ہیں، یہ علی سے بڑھ رہے ہیں، اور علی سے بڑھنے والے کا مقام جہنم ہوتا ہے۔ علی سے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو علی کو حضور نے فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ جس کو حضور اپنا بھائی کہہ رہے ہو وہ کبھی حضور کو بھائی نہیں کہتا، اور یہ ملا لوگ جن کو کتابیں پڑھنی نہیں آتی یہ کہتے ہیں حضور میرے بھائی ہیں، ہمیں علی تو اپنے آپ کو حضور کا بھائی نہیں سمجھ رہے، تو کہاں سے سمجھ لیا؟ علی سے بڑھ گیا ہے کیا؟ اور علی سے بڑھ گیا ہے تو سن، میرے حضور فرماتے ہیں جو علی سے بڑھ جائے گا نا وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا رافضی، اور رافضیوں کا حشر جہنم ہے۔ جو حضور فرماتے ہیں جو علی سے بڑھے گا، علی کو بڑھائے گا، یعنی جو ان کا مقام مجھ سے بڑھا دے گا، علی کو خدا کہے گا، وہ کون ہوگا؟ رافضی ہوگا، اور ان کا حشر کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم، جہنم ہی حشر ہے۔ جہنم حشر کروانا ہے تو بولو اپنے نبی کو میرا بھائی، مگر میرا نبی وہ ہے نا جو کسی کا بھائی نہیں ہے، سب کا آقا ہے، سب کا مولا ہے، سب کا داتا ہے۔ میرے حضور سارے کائنات کے مالک و مختار ہیں، کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ میرے حضور کی شان اتنی عظیم الشان ہے، اور میں ایک روایت کے ذریعے سے مولا علی کی شان بھی بتاتا ہوں اور اپنے حضور کے معجزے کو بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے مولا علی مشکل کشا، آپ اپنے گھر میں کوئی چیز کر رہے تھے اور ادھر خیبر فتح نہ ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے خیبر فتح کرنے کے لیے عالم اسلام کو ابو بکر کو دیا، ابو بکر جاؤ خیبر پر حملہ کرو۔ حضرت مولا ابو بکر صدیق خیبر کے جانب جاتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، اور آپ نے وہاں جہاد کیا، لیکن آپ کے ہاتھوں پر خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے عالم اسلام کو، پرچم اسلام کو عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا اے عمر جاؤ خیبر پر حملہ کرو۔ حضرت عمر فاروق بھی خیبر پر حملہ کرتے ہیں، لیکن خیبر فتح نہ ہوا، چونکہ فاتح خیبر بننا تو کسی اور کے مقدر ہو چکا تھا، خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب خیبر کی فتح ہونے میں تاخیر ہوئی نا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے اصحاب سنو، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، ایک ایسے شخص کو دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے انسان کو کل جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے خوشخبری سنی کہ وہ انسان جس کو کل جھنڈا ملے گا وہ حضور سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ ثبوت ہو جائے گا۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں کل جس کو جھنڈا دوں گا نا وہ فاتح خیبر بھی ہوگا، اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح بھی ہو جائے گا۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں اور وہ رات تو ہم نے بڑی بے قراری میں گزار دی، حضور کاش میرا انتخاب فرما لیتے، تو یہ ثبوت ہو جاتی کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا و رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ثبوت ہو جاتا ہمارے لیے، یہ ضمانت ہو جاتی، اور ساتھ میں فاتح خیبر کا ایوارڈ بھی مل جاتا، ایک لقب بھی مل جاتا، خیبر فتح کرنے والے ہیں۔ سارے صحابہ بڑی بے قراری میں رات گزارتے ہیں، صبح سارے صحابہ آتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، چونکہ صحابی تھے نا، وہابی تو نہیں تھے، وہ جانتے تھے حضور نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ حضور نے فرما دیا خیبر اب تک فتح نہیں ہو رہا تھا لیکن آج فتح ہو جائے گا، تو حضور کا فرمان سچا ہے،
خیبر فتح ہوگا ہی ہوگا۔ سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آگے اپنی ایڑیاں اونچی کر کر کے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش حضور میرا انتخاب فرما لیتے، کاش حضور مجھے فرما دیتے خیبر پر حملہ کرنے کے لیے، تو خیبر میرے ہاتھوں سے فتح ہو جاتا، تو فاتح خیبر کا ایوارڈ مل جاتا۔ اللہ و رسول مجھ سے خوش ہیں، اللہ و رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں، ثبوت بھی مل جاتا، سند بھی مل جاتی۔ سارے صحابہ اسی تمنا میں تھے، سارے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ پر قربان ہو رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ گویا ہوئے، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ما یبکی، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے این علی، این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ صحابہ فرماتے حضور علی کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہے، حضور وہ گھر میں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں نا جاؤ علی کو بلا لاؤ، جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ حضور نے فیصلہ فرما لیا ہے میں جھنڈا علی کو دوں گا۔ حضور سنتے ہیں علی بیمار ہے تو بھی فرماتے ہیں علی کو بلا کے لاؤ۔ ہمارے ہاں دستور یہ ہے اگر آدمی مقرر آدمی اگر کہیں کسی جلسے میں خطاب کرنے کے لیے کسی عالم کی تاریخ لی گئی ہو اور وقت متعینہ پر بتا دیا گیا کہ وہ عالم بیمار ہے، ہم فوراً آدمی چینج کر دیتے ہیں کہ بیمار آدمی تو فتح نہ کر پائے گا، بیمار آدمی تقریر بول نہیں پائے گا، لیکن ایک حضور کا فیصلہ ہے، حضور جو فیصلہ فرما دیتے ہیں وہی فرماتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ حضور نے فیصلہ فرما لیا کل میں جھنڈا علی کو دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی بیمار ہے، علی بیمار ہے، کیا ہوا؟ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ علی بلا کے لائے گئے، علی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ علی کو جب میرے حضور نے دیکھا فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ علی فرماتے ہیں اے میرے آقا یا رسول اللہ، اے میرے حضور میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھیں بہت دکھتی ہیں۔ میرے حضور نے اپنے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے، علی کے آنکھ پر یوں لگا دیا، علی کے آنکھ پر لعاب لگانا تھا۔ علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایت یہاں تک بتاتی ہے علی کے آنکھوں میں حضور نے اپنا لعاب لگا دیا تو اس کے بعد سے علی کی آنکھیں کبھی نہیں دکھی ہیں۔ حضور کا لعاب تو لعاب ہوا ہے۔ روایت بتاتی ہے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیرا نکل گیا تھا، حضرت قتادہ جنگ میں شریک تھے، جنگ کر رہے تھے، اسی بیچ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تھا۔ قتادہ اپنے نکلے ہوئے آنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آگے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آقا آپ تو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، میری آنکھ ٹھیک فرما دیجیے، میرے آنکھوں پر تیر لگ گیا ہے، حضور میری آنکھ مجھے عطا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے جنت؟ بتاؤ قتادہ آنکھ چاہتے ہو کہ جنت چاہتے ہو؟ حضرت قتادہ نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے۔ قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ بھی چاہتا ہوں جنت بھی چاہتا ہوں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، آنکھ کی باتیں ہم نے کی تھی، جنت کی بات آپ نے کی ہے، حضور آنکھ میرے کہنے سے عطا کر دیجئے۔ حضرت قتادہ کا ایمان یہ ہے میرے حضور وہ ہے جو چاہے وہ کرے، چاہے جنت عطا کرے، چاہے جو میری آنکھ نکل گئی ہے اس کو ٹھیک فرما دے۔ قتادہ کا ایمان ایسا ہے، فرماتے ہیں حضور آنکھ میرے کہنے سے آپ مجھے دے دیجئے اور جنت اپنی عطا سے اپنی طرف سے آپ مجھے دے دیجئے۔ روایت بتاتی ہے قتادہ کے آنکھ کے ٹھیلے کو میرے حضور نے ان کے آنکھ کے کھانے میں رکھا اور اپنا لعاب لگا دیا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس آنکھ سے وہ دیکھنے لگے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں پوری زندگی جس آنکھ میں نبی نے لعاب لگایا تھا وہ آنکھ کبھی نہیں دکھی۔ صرف یہی نہیں، جس آنکھ میں نبی نے اپنا لعاب لگا دیا اس آنکھ کی روشنی بڑھتی چلی گئی۔ جبھی تو شاگرد نے کہا تھا قاسم نعمت ہے ہاتھ ان کے رکتے نہیں اور مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دوستو حضور کا لعاب تو وہ ہے نا اگر قتادہ کی آنکھوں میں لگ جائے آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضور کا لعاب تو وہ لعاب ہے نا اگر کھارے پانی میں پڑ جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور کا لعاب تو وہ ہے نا کہ اگر علی کے منہ میں چلا جائے
تو علی دودھ نہیں طلب کرتے، لعاب طلب کرتے ہیں۔ بچے دودھ پیا کرتے ہیں بچپنے کے وقت میں، لیکن علی وہ ہیں بچپن میں دودھ پی کر بڑے نہیں ہوتے، بلکہ لعاب رسول پی پی کر بڑے ہوتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے، دنیا والوں جب تم پلنے اور بڑھنے میں، پرورش پانے میں علی جیسے نہیں ہو سکتے، تم نبی جیسے کہاں ہو سکتے ہو؟ تم پلنے اور بڑھنے میں علی جیسے نہیں ہو سکتے، نبی جیسے کہاں ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے علی مرتضیٰ مشکل کشا کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آنکھیں نہیں دکھی، لعاب مبارک لگانے کے بعد آنکھیں تو اچھی ہو گئی نا، علاج ہو گیا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لگا کر ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، علاج ہو گیا، دوا دے دی میرے مصطفیٰ نے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ عالم اسلام کو، پرچم اسلام کو علی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور فرمایا علی جاؤ خیبر پر حملہ کر دو۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا خیبر والوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں؟ میرے حضور فرماتے نہیں، نرمی سے کام لو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول نہیں کرتے ہیں، تم سے لڑنے کی صحیح کرتے ہیں، جزیہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو ان سے مقابلہ کرنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری سن کر کہ حضور نے پہلے فرمایا تھا نا میں جس کو جھنڈا دوں گا اسلام کا وہ حضور سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر، اور یہ بھی سنا تھا مولا علی نے کہ حضور نے فرمایا ہے آپ تو خیبر فتح ہی ہو جائے گا، آج خیبر فتح ہی ہو جائے گا۔ مولا علی علم اسلام کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ مولا علی خیبر پہنچتے ہیں، مرحب جو قلعے کا مالک تھا اس سے آپ نے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے سے قبل وہ تو پہلے مسلمانوں کے لشکر سے لڑ چکا تھا نا، وہ جان لیا یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کو بھی ہم شکست دے کے بھگا دیں گے، ان کو بھی ہرا کر بھگا دیں گے۔ اسے کیا معلوم ہے، اسے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور یہ گارنٹی دے کر بھیجا ہے، ضمانت دے کر بھیجا ہے، اب کی بار ہار کے نہیں جیت کے آئیں گے، فتح یاب ہو کر آئیں گے۔ یہ تو علی آیا ہے اس بار، پہلے ابو بکر و عمر آئے تھے، اس بار علی آیا ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں فاتح خیبر کا لقب لکھ دیا ہے، اللہ نے جس کے لیے فاتح خیبر ہونا مقدر کر دیا ہے، وہ علی آ گیا ہے۔ وہ ٹٹ گیا صاحب نے، اے علی تمہاری باتیں نہیں سننی ہے، اگر طاقت ہے مجھ سے مقابلہ کرو، میں مراحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، بڑا جری بڑا بہادر ہوں۔ وہ اکڑانے لگا، اکڑنے لگا، اترانے لگا اپنی طاقت پر، اپنی بہادری پر۔ کس کے سامنے؟ شیر خدا کے سامنے، مولا علی کے سامنے اکڑنے لگا، اس کو اپنی بہادری پہ ناز ہونے لگا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مراحب تجھے معلوم نہیں ہے، میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرے ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور میری صورت جنگل میں رہنے والے درندوں جیسی ہے، میرے سامنے تیری حیثیت مکھی سے زیادہ نہیں ہے۔ مراحب جلال میں آتا، علی پر حملہ کرتا، علی سنبھلتے ہیں، اپنی تلوار نکالی، علی نے ایک بار اس پر کیا، اس کو فنار کر دیا، مولی کی طرح کٹ کر مراحب زمین پہ گر گیا۔ تو علی نے نعرہ لگایا اے صحابہ سنو، اب قلعے کا مالک فنار ہو چکا ہے، قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ داخل ہوتے قلعہ فتح ہو گیا۔ جانتے ہو مرحب کا جو مالک تھا نا، بڑا اس کو اپنے طاقت پہ ناز تھا، اسے معلوم نہیں تھا سامنے شیر خدا موجود ہے۔ شیر خدا کے سامنے ان گیدڑوں کی حیثیت مکھی سے بھی کم ہوا کرتی ہے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اکڑا نا تو فوراً وہ کٹ گیا، مولی کی طرح کٹ کے زمین پہ آ گیا، اور جب کٹ گیا نا تو تاریخ بتاتی ہے اس کے قلعے کا جو دروازہ تھا نا بڑا وزنی تھا، بڑا بھاری تھا، صحابہ کھولنے کی دشواری ہو رہی تھی کھولنے میں۔
حضرت علی دیکھتے ہیں قلعے کا دروازہ کھل نہیں رہا، علی تو شیر خدا ہے نا، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر ایک جانب پھینک دیتے ہیں، سارے صحابہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے خیبر کے فتح ہونے کی، دوسری روایت یہ ہے مولا علی مرحب کے مقابلے میں جاتے ہیں، مرحب اکڑتا ہے، مولا علی اس کو فنار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قلعہ مرحب کے لوگ مولا علی کے ساتھیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مولا علی کے ساتھی ان پر حملہ کرتے ہیں، مرحب والے اور علی والے آپس میں لڑ جاتے ہیں، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بڑے جوامردی کے ساتھ شیر خدا کا جوہر دکھا رہے ہیں آپ، حضرت مولا علی شاہ مردہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ، مولا علی داماد رسول ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ، حیدر کرار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ مولا علی لڑ رہے تھے کہ آپ کی ڈھال مبارک پھٹ جاتی ہے، تو مولا علی نے دیکھا جنگ کے بین میری ڈھال جو ہے پھٹ گئی ہے، اب ڈھال کس کو بناؤ؟ تو علی کی نظر مرحب کے قلعے پر پڑی اور آپ نے دروازے کو اٹھایا، ہاتھ میں لے لیا، اس کو ڈھال بنا لیا۔ ایک ہاتھ میں مرحب کے قلعے کا دروازہ ہے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، ذوالفقار حیدری چلتی ہے تو خیبر والے سامنے سے مولی گاجر کی طرح کٹتے ہوئے ہٹتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ فتح ہو گئی۔ پھر مولا علی جب جنگ فتح ہو گئی نا، دروازے کو اٹھا کر دوسرے جانب پھینک دیتے، ایک ہاتھ سے دروازے کو لے کر لڑ رہے تھے۔ جب دروازے کو پھینک دیا پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ دروازہ جس کو علی اپنے ہاتھ میں لے کے لڑ رہے تھے نا وہ کتنا وزنی ہے، کہیں ہلکا تو نہیں ہے۔ کئی صحابہ جاتے ہیں دروازہ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہلتا نہیں تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شیر خدا تھے جن کے ہاتھوں میں دروازہ آ گیا تھا، ورنہ کسی کے پاس کی بات نہیں ہے اس دروازے کو اٹھا سکے۔ جب اٹھا نہیں سکتا تو ایک ہاتھ میں دروازہ لے کے لڑ کیسے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ایسا ہے، کوئی نہیں ایسا ہے، یہ علی کی شان ہے، یہ ہے علی۔ کون علی؟ وہی علی نا میرے حضور غدیر خم کے موقع پر جن کے لیے دعا فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پھر حضور دعا فرماتے ہیں اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے محبت رکھتا ہے نا تو بھی اس سے محبت رکھ، وعادی من عادا، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی علی سے دشمنی رکھ۔ علی کون ہے؟ علی کی نہ علم کا جواب ہے نہ علی کے تقوی کا جواب ہے۔ جاننا چاہتے ہو علی کا علم کیسا تھا؟ سنو، میرے مولا علی مشکل کشا مجمع عام میں خطاب فرما رہے تھے کہ جبریل امین، یہ نزہۃ المجالس کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، نزہۃ المجالس مرقوم ہے، جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں مولا علی کے مجمع میں اور مولا علی سے سوال کرتے ہیں اے مولا علی آپ فرماتے ہو مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ علی نیچے دیکھتے، اوپر دیکھتے، دائیں بائیں چہار جانب دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے آسمانوں میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، میں نے زمینوں میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، ہم نے مشرق میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، مغرب میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، اور ساری دنیا میں دیکھا جبریل کہیں نہیں دکھے، سارے مجمع میں دیکھا جبریل کہیں نہیں دیکھے۔ علی کی نظر و نظر ہے، سیکنڈوں میں سارے ورلڈ کو، پوری کائنات کو دیکھ کر فرماتے ہیں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہی جبریل ہے۔ جبریل فرماتے مولا سچ فرما رہے میں ہی جبریل ہوں۔ جو پل میں ساری کائنات کو دیکھ لینا اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں سیکنڈوں میں ساری کائنات کو دیکھ لے۔ علی کا علم کا عالم کیا ہے نا، علی کا علم کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور میرے حضور کی چہیتی بیوی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے جو بھی مسئلہ حضرت علی سے پوچھا درست جواب پایا ہے، اور آگے بڑھو۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں
اے اللہ کے رسول کی دیوانوں سنو، اللہ کے رسول کی صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کہہ سکتا تھا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ شان اللہ نے صرف علی کو عطا فرمائی تھی، علی کو، کہ علی اعلان فرماتے تھے۔ یہ سعید بن مسیب فرما رہے ہیں علی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، علی مجمع عام میں کھڑے ہوتے تھے اور سب سے کہتے تھے جو چاہو پوچھ لو، جس کا چاہو فیصلہ کرا لو۔ پھر فیصلہ کتنا عالیشان ہوا کرتا تھا، اور میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ یمن سے ایک آقا نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا ہے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر، غلام اپنے مولا اپنے آقا کے بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا کہ آقا کا بیٹا اور غلام دونوں راستے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں کوفہ پہنچ گئے، کوفہ پہنچے تو غلام نے اپنے آقا کے بیٹے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کون میرا غلام ہے؟ جو آقا کا بیٹا ہے۔ غلام نے دعویٰ کہ یہ میرا غلام ہے۔ راستے میں جھگڑا کیے تو کیا ہوا؟ یہ میرا غلام ہے۔ آقا کے بیٹے کو کہہ رہا یہ میرا غلام، دعویٰ کر لیا۔ عدالت مولا علی میں یہ کیس پہنچا تو علی نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو اب تو آقا کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، کہہ رہا کہ نہیں میں آقا ہوں، یہ غلام یہ کہہ رہا کہ نہیں میں آقا وہ غلام، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا اے قمبر، اس دیوار میں 2 سوراخ کرو، 2 سوراخ کر دو، اور سوراخ ہو جانے کے بعد ان دونوں کا منہ جو ہے نا، ان دونوں کا یہ فیس اس سوراخ سے باہر نکالو، اور نکالنے کے بعد میری تلوار لے کے آؤ۔ حضرت قمبر نے نا دیوار میں سوراخ 2 کر دیے اور ان دونوں کا یہ اوپر کا فیس نا چہرہ باہر نکلوایا، منڈی کو سوراخ سے باہر نکلوا دیا۔ اب جب یہ دونوں اپنے منڈی کو، جو غلام کہہ رہا تھا میں آقا ہوں اور آقا تو کہے گا ہی میں آقا ہوں، دونوں دعویٰ کر جھگڑ رہے تھے اور عدالت علی میں یہ کیس آ گیا تو علی نے فرمایا دونوں کے منڈی کو باہر نکلوا دیا جائے۔ جب منڈی نکال دی گئی اور ان دونوں نے اپنی منڈیوں کو نکالا، مولا علی اپنی ذوالفقار کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے قمبر غلام کا سر کاٹ ڈال۔ جب یہ مولا علی فرماتے ہیں جلدی سے غلام نے، جو واقعتاً غلام تھا، حقیقتاً جو غلام تھا، اپنی منڈی کھینچ لیتا ہے۔ مولا علی فرماتے آقا یہ ہے، غلام وہ ہے۔ فیصلہ کرنے کا انداز دیکھا آپ نے؟ امتیاز نہیں ہو رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کون آقا کون غلام۔ تو مولا علی نے فرمایا دونوں اپنی منڈی نکالو۔ منڈی نکال دی، مولا علی نے جلال نے فرمایا غلام کا سر کاٹ لے۔ تو جو واقعتاً غلام تو اس نے منڈی اندر کر لی، فیصلہ ہو گیا نا کہ غلام یہ ہے، آقا یہ ہے۔ اور جانتے ہیں، اور ایسے ہی 2 لوگ سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی۔ 3 اور 5 یہ دونوں سفر کرتے جا رہے تھے، ایک جگہ اپنی روٹیوں کو کھانے کے لیے بیٹھے، ایک تیسرا شخص آیا، سلام کیا تو ان لوگوں نے کہا بھائی آئیے میرے ساتھ، آپ بھی کھا لیجئے۔ وہ تیسرا آدمی بھی ان لوگوں کے ساتھ، یعنی جو 3 روٹی لے کے آیا تھا، جو 5 روٹی، ان کے 8 روٹیوں میں ایک تیسرا آدمی شامل ہو گیا، وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ ان لوگوں سے جدا ہو کر جانے لگا نا، 3 لوگوں کو 8 درہم دیا، واپس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس درہم کو آپس میں تم دونوں بانٹ لینا۔ تو 5 روٹی والا کہتا ہے کہ میں تو 5 درہم لوں گا اور تم 3 درہم لے لو۔ اس کی 3 روٹی تھی، 5 روٹی والا اس سے کہتا تم 3 درہم لے لو، میں 5 درہم لے لیتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، آدھا درہم ہم لیں گے، آدھا آپ لیجئے۔ دونوں جھگڑنے لگے، عدالت علی میں معاملہ آ گیا۔ مولا علی فرماتے کیا بات ہے؟ وہ 3 روٹی والا کہتا ہے یہ مجھ کو 3 درہم دے رہا ہے، جبکہ 8 درہم اس نے دیا تھا اور آپس میں بانٹنے کے لیے کہا تھا، یہ خود 5 درہم رکھتا ہے، مجھ کو 3 درہم دیتا ہے، یہ فیصلہ مجھ کو منظور نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے 3 درہم لے لے، حساب کرنے پر تو تیرا 1 ہی درہم ہوتا ہے۔ وہ کہتا علی حساب بتا دو، مجھ کو 3 درہم نہیں چاہیے، حساب بتا دو۔ وہ یہ سوچ رہا تھا
مجھ کو 4 درہم ملیں گے، آدھا ملے گا۔ علی فرماتے غنیمت اسی میں ہے، 3 لے لے ورنہ حساب کرنے پر تیرا 1 درہم ہوتا ہے۔ کہتا علی حساب سمجھا دو۔ مولا علی فرماتے ہیں تیرے پاس 3 روٹی تھی اور اس کے پاس 5 روٹی تھی، اب آپ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوں گے، اور تم تینوں نے برابر کھانا کھایا ہے تو 24 ٹکڑے جب 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے، 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے، اب تینوں نے برابر کھانا کھایا تو ایک آدمی نے کتنا ٹکڑا کھایا؟ 8 ٹکڑا کھایا، 8 ٹکڑا دوسرے نے کھایا، 8 ٹکڑا تیسرے نے کھایا، تو 8 ٹکڑا تینوں کھائے ہیں۔ اور اے 3 روٹی والے سن، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے، تیرے 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوتے ہیں، جس میں سے 8 ٹکڑے تو نے کھا لیے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے تجھ کو 1 درہم ملنا چاہیے۔ اور اس کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوتے ہیں، 8 اس نے کھائے ہیں، اس کے 7 ٹکڑے اس آدمی نے کھایا ہے، اس لیے 7 درہم اس کا ہے۔ اب تو شرمندہ ہوا، کرے تو کیا کرے، اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ 1 درہم لیا، بڑا رسوا ہوا، سوچنے لگا پہلے وہی 3 لے لیا ہوتا تو اچھا تھا، فالتو ہم نے کہہ دیا حساب سمجھا دو۔ سمجھ میں آیا حساب کہ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، 8 روٹی 3 تمہارے پاس ہے، 5 اس کے پاس تھی، تو تمہارے روٹی کے 3 روٹی کے ٹکڑے 9 ہوں گے اور 5 روٹی کے 15 ٹکڑے ہوں گے، ٹوٹل 24 ہوئے۔ تم سب نے برابر کھایا ہے، یعنی 8 ٹکڑا کھایا، تو نے تو اپنی روٹی کے سارے ٹکڑے کھا لیے، 1 ٹکڑا بچا تو 1 درہم ملے گا۔ یہ ہے مولا علی۔ اور سناؤ مولا علی کے فیصلے کا انداز کتنا پیارا ہوتا تھا کہ 2 عورتیں ایک بچے کی بابت لڑنے لگیں، دونوں کہہ رہی تھیں یہ بچہ میرا ہے، یہ لڑکا میرا ہے، دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا میرا، لڑکا ایک ہے اور 2 مائیں، 2 عورتیں، دونوں دعویٰ کر رہی بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے۔ عدالت مولا مشکل کشا میں پہنچے، مولا علی نے دونوں کو خوب سمجھایا، لیکن ان کو سمجھ میں آ نہیں رہا تھا۔ عورتیں ویسے کم سمجھتی ہیں نا، اگر وہ اپنے ضد پہ آ جائے تو جلدی بات مانتی نہیں، مانتی نا، تو مولا علی سمجھا رہے ہیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو مولا علی فرماتے میری تلوار لاؤ، ذوالفقار حیدری لائی گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں بچہ ایک، دعوے دار دونوں کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، جھگڑ رہی ہے دونوں، کوئی ایک بات سننے کے لیے تیار لگی۔ مولا علی فرماتے لاؤ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ جب بچے کو قتل کرنے کے لیے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں تو جو حقیقی ماں تھی وہ رونے لگی، رو کر عرض کرتی ہے اے مولا علی مجھ کو بچہ نہیں چاہیے، خدا کے واسطے آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، یہ بچہ اسی کو دے دیجئے، اسی کا ہے، لیکن قتل مت کیجئے۔ جب مولا علی نے اس کے رونے کو سنا، اس کے فریاد کو سنا، وہ فریاد کر رہی ہے قتل مت کرو، تو مولا علی نے اسی کو بچہ دے دیا، اور جو سامنے کھڑی تھی اس کو آپ نے فرمایا تجھ کو شرم نہیں آتی ہے، خلیفہ رسول کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ پھر وہ کہتی ہے علی واقعتاً میں جھوٹ بول لگی تھی، اس عورت کا بچہ ہے، فیصلہ کرنے کا انداز یہ ہے، مان نہیں رہی ہے نا، حقیقی ماں کا پتہ کرنا، تلوار نکالو، بچے کو قتل کرنے کی بات کرو، حقیقی ماں تڑپ جائے گی، جو تڑپے گی وہ حقیقی ماں ہوگی۔ جو تڑپی اس کو بچہ دے دیا گیا، دوسری نے قبول کیا ہاں میں جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ ہے علی کے فیصلہ کرنے کا انداز۔ علی فیصلہ بھی فرماتے، اتنا انمول فیصلہ نا کہ مجرم قبول کر لیتا ہاں مولا آپ نے سچ فرمایا ہے، اور اگر وہ مجرم علی سے فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی نا مدد چاہتا ہے تو مدد کیسے کرتے سناؤں آپ کو۔ ایک آپ کا غلام تھا جو آپ سے بڑا عشق کیا کرتا تھا، لیکن شامت اعمال کی وجہ سے اس نے چوری کر لی۔ مولا علی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا اور گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری واقعتاً چوری کی ہے، تو مولا علی نے حد اس پر نافذ فرمایا، اس کے ہاتھوں کو قطع کر دیا۔ ہاتھ کٹوا کر یہ جا رہا تھا تو مسکراتے جا رہا تھا، راستے میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابن القوا سے ملاقات ہو گئی، تو ابن القوا نے پوچھا غلام کہاں سے آ رہے ہو، تمہارا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں یعصب المسلمین، داماد پیغمبر، زہرا کے شوہر
امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کے پاس سے آ رہا ہو۔ ابن القوا نے کہا تمہارا ہاتھ کیسے کٹا؟ تو غلام کہتا ہے مجھ کو میرے بادشاہ امیر المؤمنین داماد پیغمبر نے میرا ہاتھ حق اور انصاف فیصلہ فرماتے ہوئے کاٹا ہے۔ تو ابن القوا کہتے ہیں انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، تم ان کا نام اتنے احترام کے ساتھ لیتے ہو کہ نام لینے سے پہلے یعصوب المسلمین کہتے ہو، داماد پیغمبر کہتے ہو، امیر المؤمنین کہتے ہو، اتنے احترام کے ساتھ نام لیتے ہو، جبکہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کہتا میں کیوں نہ نام لوں، انہوں نے حق اور انصاف فیصلہ فرماتے ہوئے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ ابن القوا وہاں سے پلٹتے ہیں، آتے ہیں مولا علی کے پاس اور عرض کرتے ہیں اے علی، تم نے ابھی جس غلام کا ہاتھ کاٹا ہے نا، بڑی تمہاری تعریف کر رہا تھا، تم کو یعصوب المسلمین کہہ رہا تھا، امیر المؤمنین کہہ رہا تھا، بڑا خوش تھا تمہارے فیصلے پر۔ علی سنتے ہیں غلام جس کا ہم نے ہاتھ کاٹا ہے وہ خوش ہے، تو علی فرماتے غلام کو بلا لو۔ غلام علی کے پاس آ گیا، دیکھو علی کی طاقت کا عالم کیا ہے، ہاتھ علی نے کاٹا ہے، غلام کو واپس علی بلا رہے ہیں۔ بلانے کے بعد اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو، جو ہاتھ جہاں سے کٹا تھا، اس کے سامنے رکھا اور علی نے کپڑا ڈالا، ابھی کچھ پڑھنا شروع کیا تھا کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، آواز آنے لگی کپڑا اس کے ہاتھ سے ہٹا دو۔ کپڑا ہٹایا گیا، لوگوں نے دیکھا ہاتھ جڑ گیا ہے، کٹنے کا نشان بھی نہیں ہے۔ جب علی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ علی کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علی وہ ہے نا جو جنت و جہنم کے تقسیم تو ہے ہی ہے، یہ آپ نے سنا، ساتھ میں علی وہ ہے، علی وہ ہے جو سرکار کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ کے نکاح کے وقت میں بہت سارے صحابہ نے ریکویسٹ پیش کی تھی، بہت بڑے بڑے امرائے قریش اور ہاشم نے، عرب کے بڑے بڑے انسانوں اور معزز انسانوں نے، بڑے بڑے معززین نے دعوت نکاح حضور کو پیش کیا تھا، نکاح کا پیغام لے کے آئے تھے، لیکن حضور کسی کے پیغام کو قبول نہ فرما رہے تھے، حضور کسی کی دعوت کو قبول نہیں فرما رہے تھے۔ حضور کو تو انتظار تھا علی کب دعوت لے کے آتا ہے، علی پیغام نکاح کب لے کے آتا ہے، اور حضور کو انتظار تھا اپنے خدا کا، میرا خدا کب فرمائے گا اے میرے محبوب علی کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح فرما دو۔ اللہ اکبر! سارے معززین، بڑے بڑے عرب کے روسا اور مالدار لوگ حضور کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آتے، حضور سب کو نہ کہہ دیتے، لیکن روایت بتاتی ہے علی کو حضور کہلواتے ہیں، علی سے بولو میرے بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے یہاں آئے، شادی کرنے کے لیے میرے یہاں آئے۔ علی صحابہ کو جواب دیتے میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں شادی کرنے کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا علی کو کہو دعوت نکاح دے۔ اب علی آتے ہیں، علی نے نکاح کا پیغام دیا، نبی نے فوراً قبول فرما لیا، اور فرمایا گیا سیدہ فاطمہ کا نکاح تو پہلے ہی خدا نے عرش اعظم پر کر دیا تھا، مولا علی کے ساتھ پہلے ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ اور ایک روایت ہم نے سنی ہے کہ جب مولا علی کا نکاح زمین پر ہو رہا تھا نا، تو جنت میں جنت کے جو درخت ہیں ان کو فرشتے ہلا رہے تھے۔ مولا علی کا نکاح زمین پہ ہو رہا ہے، یہ مسموع روایت ہے، مولا علی کا نکاح زمین پہ ہو رہا، فرشتے جنت کے درختوں کو ہلا رہے، ہلاتے رہے، اور جنت کے درختوں سے پتے گرتے رہے، خوب سارے پتے گر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں سنو، جنت کے جتنے درخت کے پتے اس وقت جنت میں گرے ہیں، اتنے سارے مولا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور جتنے مولا علی اور فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں سب کا ٹھکانہ یہاں ہے، اسی لیے ہم نے درخت کے پتے گرائے۔ سب کا ٹھکانہ یہاں ہے، سب کا ٹھکانہ یہاں ہے۔ علی والو اپنے مقدر پر ناز کرو، تمہارا ٹھکانہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ ایک روایت اور آپ کو سنا دوں،
کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ حج کرنے کے لیے گیا تو ہم نے سنا کہ انسان ایک ایسا انسان ہے جو کبھی پانی نہیں پیتا، اس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، جا کے پوچھتا ہوں بتاؤ تم کو پیاس کیوں نہیں لگتی ہے، تم کبھی پانی کیوں نہیں پیتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا سننا چاہتے ہو تو آؤ میں سناتا ہوں، اپنی کہانی سنانے لگا ہوں۔ وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ بات ایسی ہے نا کہ ایک مرتبہ میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں خواب میں؟ کہ حضور کی حوض پر حضرت ابوبکر ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت مولا علی ہے۔ یہ چاروں خلفاء نا سارے لوگوں کو پانی پلا رہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ کو بہت پیاس لگی تھی اور میں مولا علی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، بے انتہا مولا مشکل کشا سے محبت کرتا تھا۔ مجھ کو پیاس لگی تھی، مولا علی حضور کے حوض سے پانی پلا رہے تھے۔ میں علی کے پاس جا کے کہتا ہوں علی میں بھی پیاسا ہوں، علی میں آپ کا دیوانہ ہوں، علی آپ کا عاشق ہوں، میں پیاسا ہوں، آپ پانی پلا دیجئے۔ علی سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ علی نے نظریں پھیر لی، پانی نہیں پلایا، نظریں پھیر لی۔ تو یہ کہتا ہم عثمان کے پاس گئے، عثمان نے نظریں پھیر لی، ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے نظریں پھیر لی، عمر کے پاس گیا، عمر نے نظریں پھیر لی۔ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں علی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آج پیاسا ہوں، علی سے پانی مانگ رہا ہوں۔ علی اپنا چہرہ پھیر لے رہے ہیں، حضور آپ ہی کرم فرما دے، پانی پلا دے۔ حضور فرماتے ہیں علی اس لیے چہرہ پھیر لے رہے ہیں کہ تو صرف علی سے محبت کرتا ہے اور ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے آج تجھ کو علی پہچان نہ رہے تو اس سے اپنا چہرہ پھیر لے رہے ہیں۔ اگر تو ابو بکر و عمر و عثمان سے محبت کرتا ہوتا تو علی یہاں تجھ کو پہچانتے اور تجھ کو پانی بھی پلا دیتے۔ وہ کہتا حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے آپ کے سارے صحابہ سے محبت کروں گا، مولا علی سے محبت کروں گا، ابو بکر سے بھی محبت کروں گا، عمر سے بھی محبت کروں گا، عثمان سے بھی محبت کروں گا۔ حضور میں توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اب سب سے محبت کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ حضور سے جب اس نے وعدہ کیا تھا حضور کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو حضور نے خواب ہی میں اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا دیا۔ وہ کہتا ہے خواب سے میں بیدار ہوا، حضور کے ہاتھوں کے پانی کی لذت مجھ کو بیدار ہونے کے بعد محسوس ہو رہی تھی، اور جب سے حضور نے خواب میں پانی پلا دیا ہے اس کے بعد سے مجھ کو کبھی پانی پینے کی ضرورت نہیں آئی ہے، کبھی پیاس نہیں لگی ہے۔ یہ نبی ہے، اگر کسی کو خواب میں پانی پلا دے زندگی بھر پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عاشقوں لو لگاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آپ کے اصحاب سے محبت کرو، مصیبتوں میں گھرے ہو نہ واندہ نہیں، فکر مت کرو، نبی کے عاشق اور نبی کے عشق میں زندگی گزارتے رہو۔ کرم کی ایک نظر مدینے والا فرمائے گا، اشارہ بھی کرے گا، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جبھی تو امام احمد رضا نے کہا تھا نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے سب مصیبت ٹلی ہے۔ اللہ چلیے ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں۔ میرے حضور علی کے بارے میں فرماتے نا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شہر علم میں شہر میں کوئی بھی گھس جاتا ہے، کبھی چور اور اچنگے لوگ بھی دیواریں پھلانگ کر شہر میں آ جاتے ہیں، چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو ان کم بختوں کو علم آ گیا ہے نا، تھوڑی کتابیں پڑھنی آ گئی ہیں، تو یہ اس لیے کہ یہ چور اور اچنگے ہیں، دروازے کے علاوہ دیواریں پھلانگ کر شہر علم سے باب علم علی سے نہیں گزرے ہیں، شہر علم میں کوچ کر اور دروازہ کے علاوہ
دیوار فلان کر علم کی چوری کی ہے تو کتابیں تو پڑھنا آ گیا مگر علی نہیں آئے. سنو علی کہاں آتے ہیں. ایک دوسری حدیث سنو, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. لیکن سنو, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شہر سے کوئی بھی علم چوری کر سکتا ہے لیکن گھر میں بغیر دروازے کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا قیامت تک یہ چور اچنگے عالم تو بن سکتے مگر ولی نہیں بن سکتے, کیونکہ ولایت کا باپ جو ہے وہ مولا علی ہے, ولایت کا قاسم جو ہے وہ مولا علی ہے, ولایت کا شہنشاہ جو ہے وہ مولا علی ہے, ولیوں کا بادشاہ جو ہے وہ مولا علی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں جب تک مولا علی ڈیسائیڈ نہیں فرماتے, فیصلہ نہیں فرماتے ہیں, کوئی ولی نہیں بن سکتا. تھوڑا علم تو آ سکتا ہے لیکن حکمت سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا, ولایت سے حصہ نہیں مل سکتا. ولایت سے حصہ چاہیے, مولا علی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی, غلامی نہیں ہے, ولایت سے حصہ نہیں مل سکتا ہے. اور ایک روایت اور آپ کو سنا دوں, جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک طباق ہے جو ڈھکا ہوا ہے. حضور سے جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طباق میں سیب بھرے ہوئے ہیں, آقا اس سیبوں کو اٹھائیے اور جس سے آپ پیار کرتے ہو ان کو یہ سیب کھلا دیجئے. میرے حضور اپنا ہاتھ اس طباق میں ڈالتے ہیں, داخل کرتے ہیں, ایک سیب میرے حضور نکالتے ہیں تو سیب کے ایک طرف لکھا ہوا ہے ہدیۃ من اللہ لابی بکر صدیق. سیب کے ایک طرف لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے, اور سیب کے دوسرے جانب لکھا ہوا ہے من ابغض صدیق فہو زندیق. سیب کے دوسری طرف لکھا ہوا ہے جو صدیق کا دشمن ہے وہ بے دین ہے. پھر میرے حضور دوسرا سیب نکالتے ہیں, ہاتھ ڈال کر میرے حضور سیب نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, سیب کے ایک طرف لکھا ہوا ہے ہدیۃ من الوہاب لعمر بن الخطاب. یہ وہاب کی طرف سے تحفہ ہے عمر بن خطاب کو. اور اس سیب کے دوسری طرف لکھا ہوا ہے من ابغض عمر فہو فی السقر. جو عمر کا دشمن ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے حضور پھر طباق میں اپنا ہاتھ داخل کرتے ہیں, ایک سیب نکالتے ہیں, سیب کی طرف لکھا ہوا ہے ہدیۃ من اللہ الحنان المنان لعثمان بن عفان. سیب کے ایک طرف لکھا ہوا ہے یہ اللہ حنان منان کی طرف سے تحفہ ہے عثمان بن عفان کو. اور سیب کے دوسرے طرف لکھا ہوا ہے من ابغض عثمان. جو عثمان سے دشمنی کرے نا فقسمہ الرحمن, وہ اللہ کا دشمن ہے. پھر میرے حضور اس طباق میں اپنا ہاتھ داخل کرتے ہیں, ایک سیب نکالتے ہیں. حضور کیا دیکھتے ہیں, سیب کے ایک طرف لکھا ہوا ہے ہذہ ہدیۃ اللہ الغالب لعلی ابن ابی طالب. یہ تحفہ ہے اللہ عزیز و غالب کی طرف سے مولا علی مشکل کشا کو. اور سیب کے دوسرے طرف لکھا ہوا تھا من ابغض علی لم یکن للہ ولیا. جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. آپ پوری دنیا دیکھ لیجئے, ان اچنگوں کے پاس کتابیں ملیں گی, علم ملے گا, لیکن کوئی غوث نہیں ملے گا, کوئی خواجہ نہیں ملے گا, کوئی داتا نہیں ملے گا, انصار اربعہ نہیں ملیں گے. یہ دلیل ہے, یہ اچنگے ہیں. علم تو چوری کر کے حاصل کر لیا مگر ولی نہیں بن سکتے. ولی تو وہی بنے گا جو علی والا ہوگا. ولایت کے لیے, ولی بننے کے لیے مولا علی کا محل لگانا ضروری ہے. مولا علی چاہیں گے تو کوئی ولی بنے گا, ورنہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں کسی قسم کی عمدن سہون کوئی غلطی خطا واقع اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ.